بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کی تبلیغ کی، ان پر واضح کیا کہ معبود صرف ایک اللہ ہے، وہی ساری کائنات کا پیدا کرنے والا ہے، وہی خالق اور مالک ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اے پروردگار، مجھے دکھا کہ تو کیسے زندہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تجھے یقین نہیں کہ میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں؟ آپ نے عرض کیا، یقین تو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں میرے دل کی تسکین ہو جائے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا، 4 پرندے پکڑ لے، انہیں اپنے ساتھ پال تاکہ وہ تجھ سے مانوس ہو جائیں۔ تو ان کے ٹکڑے کر ڈال، پھر ان ٹکڑوں کو ملا جلا کر 4 پہاڑیوں پر رکھ دے اور ان کو بلا، وہ تیری طرف دوڑتے ہوئے آئیں گے۔ بس جان لے کہ اللہ غالب حکمت والا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پرندوں کا خیمہ بنایا گیا، پھر اس خیمے کے 4 حصے کر کے ایک ایک حصہ ایک ایک پہاڑ پہ رکھا گیا، اور اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو ایک ایک کو بلایا تو وہ باری باری زندہ ہو کر آپ کے پاس آتے گئے۔ اس بارے میں روایت یہ بھی ہے کہ وہ پرندے بھی مختلف تھے، ان میں ایک مور، ایک مرغ، ایک کبوتر اور ایک کوا تھا۔ اس زمانے میں آپ کی قوم کا ہر سال ایک میلہ لگتا تھا، سب لوگ اس میں شرکت کے لیے شہر سے باہر جاتے تھے۔ میلہ لگنے کا وقت آیا تو سب جانے لگے، آپ سے بھی کہا گیا آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں۔ آپ نے انکار کر دیا۔ قوم نے اصرار کیا کہ نہیں، ضرور چلیں۔ تب آپ نے انہیں خاموش کرنے کے لیے مجبوراً فرمایا، میری طبیعت کچھ ناساز ہے۔ آپ کی یہ بات سن کر وہ آپ کو وہیں چھوڑ کر چلے گئے۔ یہی آپ چاہتے تھے، اس طرح آپ کو موقع مل گیا کہ ان جھوٹے خداؤں کی خبر لے سکیں۔ ان لوگوں کے جاتے ہی آپ بت خانے میں جا گھسے اور ان سے کہنے لگے، تم کیوں نہیں کھاتے اور کیوں نہیں بولتے؟ پھر آپ نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، لیکن آپ نے سب سے بڑے بت کو نہیں توڑا، اسے اسی طرح رہنے دیا تاکہ وہ لوگ آ کر اسی طرف متوجہ ہوں۔ پھر جب قوم کے لوگ واپس آئے تو انہوں نے اپنے بتوں کو ٹکڑے ٹکڑے پایا۔ ان کی یہ حالت دیکھ کر کہنے لگے، یہ حرکت اور یہ گستاخی ہماری دیوی دیوتاؤں کے ساتھ کس نے کی ہے؟ کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے منہ سے یہ الفاظ سن لیے تھے کہ میں تمہارے بتوں کا علاج کروں گا۔ یہ خیال آتے ہی کہنے لگے، ہم نے ابراہیم کو بتوں کو برا کہتے سنا ہے، یہ کام ضرور اسی کا ہے۔ اس پر کچھ لوگوں نے کہا، تب پھر اسے یہاں لے آؤ۔ ان میں سے کچھ گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے۔ پھر آپ سے پوچھا گیا، اے ابراہیم، کیا تو نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ توڑ پھوڑ کی ہے؟ ان کی بات کے جواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ حرکت ان کے اس بڑے بت نے کی ہے، اگر یہ بول سکتے ہوں تو خود ان بتوں سے پوچھ لو۔ آپ کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ تم لوگ مجھ سے کیوں پوچھتے ہو، اس بڑے بت سے پوچھو جو صحیح سالم کھڑا ہے۔ کلہاڑا بھی اس کے پاس موجود ہے جس سے بتوں کو توڑا گیا ہے، ظاہر ہے کام اسی کا ہے۔ اور یہ کہنے سے آپ کا مقصد بتوں کی بے بسی ثابت کرنا تھا۔ مشرکوں نے آپ کی بات سن کر کہا، اے ابراہیم، تو جانتا ہی ہے بت بولا نہیں کرتے۔ پھر وہ شرم کے مارے سر جھکا کر بیٹھ گئے۔ یہ بات تو حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر واضح کرنا چاہتے تھے کہ یہ بت جنہیں تم اپنا معبود خیال کرتے ہو، یہ تو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع پہنچا سکتے ہیں، نہ نقصان۔ چنانچہ آپ نے ان سے فرمایا، تو کیا تم خدا کو چھوڑ کر ایسوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ نفع؟ تف ہے تم پر اور ان پر جن کو تم خدا کے سوا پوچھتے ہو۔ کیا تم اتنی بات بھی نہیں سمجھتے؟ اس قدر واضح بات بھی وہ نہ سمجھ سکے، ان کے دلوں پر خفل لگ چکے تھے۔ بت پرستی سے باز آنے کے بجائے الٹا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف پہنچانے کی تدبیریں سوچنے لگے۔ ادھر اس وقت کے بادشاہ کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں یہ سب باتیں معلوم ہو گئیں۔ وہ اپنی بادشاہت کے لیے فکر مند ہو گیا، اس لیے وہ بھی ان مشرکوں کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نجومی سے پہلے ہی خبردار کر چکے تھے کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری حکومت کو تباہ کر دے گا۔ وہ بہت خوف زدہ تھا، چنانچہ اس نے حکم دیا، ابراہیم کو میرے سامنے حاضر کرو۔ اس کے سپاہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے دربار میں لے آئے۔ باقی سب نے نمرود کو سجدہ کیا، آپ سیدھے کھڑے رہے، اس کے سامنے سر تک نہ جھکایا۔ اس پر نمرود غصے میں آ گیا اور بولا، تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میں صرف اپنے پروردگار کو سجدہ کرتا ہوں۔ اس نے کہا، تیرا پروردگار کون ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، میرا پروردگار وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ سن کر وہ بولا، یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے 2 قیدیوں کو حاضر کرنے کا حکم دیا۔ ان میں سے ایک کو قتل کر دیا، دوسرے کو چھوڑ دیا۔ اس طرح گویا اس نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ بھی زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مقصد تو دراصل یہ نہیں تھا، لیکن نمرود پرلے درجے کا بے وقوف تھا۔ چنانچہ اس نے ایسا سوال کیا جس کا وہ کسی طرح بھی جواب نہیں دے سکا۔ آپ نے فرمایا، میرا رب تو وہ ہے جو سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا دے۔ یہ سن کر نمرود حیران رہ گیا، اس سے کوئی جواب نہ بن پڑا۔ نمرود کے بارے میں مورخوں نے لکھا ہے کہ یہ بادشاہ نمرود بن کنعان بن سام تھا۔ اس کی حکومت بابل اور اس کے چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ بہت مغرور تھا، خدائی کا دعویٰ کرتا تھا۔ ادھر قوم بھی اپنے بتوں کی وجہ سے بہت غصے میں تھی۔ اب انہیں نمرود کا بھی ساتھ مل گیا، چنانچہ انہوں نے آپس میں مل کر فیصلہ کیا، ابراہیم کو آگ میں جلا دو، اپنے معبودوں کا بدلہ لے لو، کچھ کرنا ہے تو یہ کرو۔ بعض مورخوں نے لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالنے کا مشورہ شیطان نے دیا تھا، اور وہ یہ مشورہ دینے کے لیے ایک بوڑھے شخص کے بھیس میں آیا تھا۔ اب ان لوگوں نے آگ جلانے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ سارے شہر کے لوگ ایک ماہ تک لکڑیاں جمع کرتے رہے، پھر ان لکڑیوں میں آگ لگا کر اس میں دھونکتے رہے، آگ کو بھڑکاتے رہے، یہاں تک کہ اس کے شعلے اس قدر بلند ہو گئے کہ کوئی پرندہ بھی اس پر سے گزرے تو جل جائے۔ اب ان کے سامنے سوال یہ تھا کہ آپ کو آگ میں ڈالیں کیسے؟ آگ کے پاس جانا تو کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ تب ایک بار پھر شیطان نے آ کر انہیں مشورہ دیا، اسے منجیق میں رکھ کر آگ میں گرا دو۔ منجیق پتھر پھینکنے کی ایک مشین ہوتی ہے، اس کے ذریعے قلعوں پر پتھر برسائے جاتے ہیں، اس طرح قلعوں کی دیواریں ٹوٹ جاتی ہیں۔ اب ان لوگوں نے آپ کو منجیق پر بٹھایا، جب اس کے ذریعے آپ کو آگ میں گرایا جانے لگا تو تمام فرشتے پکار اٹھے، یا رب، آپ کے خلیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو آپ کی مدد کی اجازت دے دی۔ فرشتے آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بولے، ہم آپ کی مدد کے لیے آئے ہیں۔ آپ نے فوراً فرمایا، میرے لیے مجھے میرا اللہ کافی ہے اور بہترین کارساز ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، آپ کو میری مدد کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ آپ نے جواب دیا، مجھے آپ کی مدد کی ضرورت نہیں، جس ذات کے لیے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا جا رہا ہے وہ علیم و خبیر ہے، مجھے دیکھ رہا ہے، وہ جو کچھ میرے لیے تجویز فرمائے گا میں اس پر راضی ہوں۔ اور آخر کار کافروں نے آپ کو اس عظیم دہکتی آگ میں پھینک دیا، اور اپنے خیال میں انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ابراہیم علیہ السلام کا قصہ تو پاک ہوا۔ دوسری طرف قدرت ان پر ہنس رہی تھی۔ ادھر انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا، ادھر اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا، اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور ابراہیم کے حق میں سلامتی والی ہو جا۔ تاریخی روایات میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آگ میں 7 روز تک رہے۔ فرماتے ہیں، مجھے زندگی میں ایسی راحت کبھی نہیں ملی جیسی ان 7 دنوں میں۔ جب آپ کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے یہ الفاظ کہے، اے اللہ، بلا شبہ تو آسمان میں واحد ہے اور میں زمین میں تیرا اکیلا عبادت گزار ہوں۔ شیطان کی تدبیریں دھری کی دھری رہ گئیں، کافر ناکام ہو گئے۔ وہ لوگ تو خیر آپ کے دشمن تھے ہی، چھپکلی نے بھی دشمنی دکھائی، باقی جانور تو آگ بجھانے کی کوشش کر رہے تھے اور چھپکلی پھونکے مار رہی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور واقعات جاننے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجئے۔ شکریہ۔